سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل سبحان اللہ. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے نور مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور، وَکِتَابٌ مُبِین، اور روشن کتاب. اس آیت میں دو کے آنے کی اطلاع دی گئی، نور کی اور روشن کتاب کی. نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید. تو آیت کا معنی یہ ہوگا
تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام ہیں، مشہور 99 ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مشہور نام ہیں۔ ان ناموں میں سے آپ کا ایک نام نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، احمد ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شافع ہے، شفیع ہے، شہید ہے، شاہد ہے۔ آپ کا نام نور ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سن چکے ہیں آپ۔ اس کا مشہور معنی تو ہے روشنی، اور عربی کی اصطلاح میں نور کہتے ہیں کیفیت ظاہرۃ لذاتہ مظہرۃ لغیرہ۔ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو روشن کرے۔ اس بلب کے اندر روشنی ہے تو بلب خود بھی روشن ہے اور اس نے مسجد کو بھی روشن کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام بھی بتایا، سراج منیر۔ سراج کا معنی چراغ اور منیر کا معنی روشنی دینے والا، روشن کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ یہ 6 پارے کی آیت ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف۔ جی ایک مصنف ہوتا ہے نا جو کتاب لکھتا ہے، تو حدیث کی کتاب کا نام ہے مصنف۔ کیا؟ اس کے مصنف ہیں امام عبدالرزاق۔ امام یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے امام گزرے ہیں، اور یہ عبدالرزاق جو ہے امام عبدالرزاق امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں۔ امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں امام عبدالرزاق۔ ان کی یہ کتاب 20-21 جلدوں میں ہے، جس میں ساری حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث ہے جس کا تعلق نور مصطفیٰ سے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں حضرت جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے وہ صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دیتا، عشق مصطفیٰ کے جذبات سے سرشار جو آدمی ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے،
وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی اور اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کرتا، سب کچھ سرکار کے نام پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے عشق کی آخری منزل، عشق مصطفیٰ کی ومصطفیٰ بے رساخ اشراق دی اماروز گر باہون رسیدی تمام بول حبیث۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق اور محبت ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ دین اسلام کیا ہے تو بتا دیں کہ عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتے تھے تو ان کا تقیہ کلام یہ ہوتا تھا، بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بتائیں اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، پیارے مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ساری آسمان، زمین، عرش، کرسی، انسان، جن وغیرہ ہر چیز، ساری مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ ظاہری طور پر تو آسان سوال معلوم ہوتا ہے، لیکن آسان سوال میں یہ مشکل سوال ہے، انتہائی مشکل سوال ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس سوال کا تعلق شماریات سے ہے، جی جو مردم شماری کرتے ہیں، شماریات کے علم سے یا دوسری جتنے بھی اس سے علم متعلق ہے، وہ جانتے تھے لال دین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یونیورسٹی، کسی کالج سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اتنا بڑا ان سے سوال کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ بتائیں ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اتنا مشکل سوال کیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، جبریل آئیں گے، میں جبریل سے پوچھ کر آپ تمہیں بتاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جبریل نہیں آتے تھے آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا، کہتے ہیں کہ جبریل بتاتا تھا پھر آپ بتاتے تھے، جبریل آپ کو بتاتا تھا پھر آپ آگے جواب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تو نے مشکل سوال کیا ہے، ٹھہر جاؤ، میں جبریل آئے گا اس سے پوچھ کر اس کا جواب بتاؤں گا۔ نہیں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل میں جبریل کے محتاج نہیں تھے، جبریل آپ کا محتاج تھا، جبریل کے محتاج نہیں تھے، جبریل آپ کا محتاج تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم عمرت من السنین، جبریل آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس تم اللہ کا پیغام لاتے رہے ہو، جی بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری کم عمرت من السنین، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کچھ نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ 70,000 سال کے بعد 70,000 سال کے بعد ایک تارا نکلتا تھا، میں اس کو دیکھتا تھا تو 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب 72 کو 70 کے ساتھ ضرب دے دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو وہ تارا کون تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا وہ تارا کون تھا۔
ارشاد فرمایا انا ذالک الکوکب الذی رأیتہ، جبریل جس تارے کی تو زیارت کرتا تھا وہ تارا میں ہی تھا۔ ایک دفعہ جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کاف آیا عین صاد، پڑھا ہے نا اپنے قرآن مجید میں، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام را، حامیم، حامیم عین سین کاف، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات یا کہتے ہیں آیات متشابہات۔ اگر یہ سارے حروف مقطعات لکھ کر گھر میں لگا دیے جائیں تو وہ گھر جنات سے، جادو کے اثر سے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حروف مقطعات کی یہ شان۔ تو جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کاف، آپ نے فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں ہاں، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں عین، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں صاد، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ حضرت جبریل حیران، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کاف آیا عین صاد کا معنی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ سے لانے والا تو میں ہوں کاف آیا عین صاد، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں اس کا معنی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ھذا سر بینی و بین ربی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے۔ یہ تم میری خدمت میں قرآن مجید کے الفاظ پیش کرتے ہو اور ان قرآن کے معانی، ان کے حقائق، ان کے دقائق، ان کے اسرار، ان کے رموز اور ان کے اندر جو کچھ چھپے ہوئے علوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست میرے دل پر القا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل میں جبریل کے محتاج نہیں تھے، جبریل آپ کا محتاج تھا۔ تو جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، مجھے کس نے سوال کیا؟ حضرت جابر، مجھے بتائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ نے فوراً اس کا جواب دیا، فوراً اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، کہ جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جی تیرے نبی کے نور کو اپنے، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ نور مصطفیٰ۔ حدیث کا باقی حصہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد